الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 9 کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور چیپٹر نمبر 9 کے لیسن نمبر 1 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت 31 تا 33 کا مطالعہ کریں گے، اور اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 تا 33 کا ترجمہ کر سکیں اور اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ طلبہ سورۃ البقرہ کی آیت 31 تا 33 کی تعلیمات کو عملی زندگی میں اپنا سکیں اور کمزور حروف والے مزید فیہ واللہ کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسماء کی تعلیم۔ آج کا موضوع اسماء کی تعلیم ہے، اور اس میں ہم آیت نمبر 31 سے 33 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پریکٹس کریں گے، پھر بامہرہ ترجمہ، اور پھر ان آیات کا مفہوم دیکھیں گے۔ آغاز ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ، وا کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے علم، جیسے ہم نے پڑھا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو تو علمہ کا معنی ہے اس نے سکھایا، علمہ، یہ ہم مزید فی کے اندر جو پہلا باب ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے علمہ کا پڑھا تھا، علمہ تو علمہ، اور اس نے سکھائے آدم کو، وعلم آدم، اور اس نے سکھائے آدم کو الاسماء، نام، اسم کی جمع ہے اسماء، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کہ اسم کی جمع ہے اسماء۔ وعلم آدم الاسماء، اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء کلہا، تمام، کلہا سب کے سب، تمام، ثم پھر عرضہم، عرض اس کی پہلی چابی ہے فعل ماضی کی، عرض اس نے پیش کیا، ہم انہیں، وعلم آدم الاسماء، اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام کلہا، تمام، ثم عرضہم، پھر انہیں پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ علی کا معنی تو پر ہے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر زبان کا حرف جر مختلف ہوتا ہے، تو یہاں علی کا معنی ہم کے سامنے کریں گے، پر نہیں کر رہے۔ ثم عرضہم، پھر انہیں پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، فقال، پھر فرمایا، قال یقول، قل، لا تقل، قائل، مقول اور قول، قال پہلی چابی ہے، اس نے کہا، فقال، پھر فرمایا، انبئونی باسمائی، انبأ اس کی پہلی چابی ہے، اور انبأ سے ہے انبئ، اور اس کی جمع ہے انبئو، انبئ واحد ہے، انبئو یہ جمع ہے، انبئونی، تم سب بتاؤ مجھے، فقال، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھے، باسمائی، نام، فقال انبئونی باسمائی، پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ نام، ہاؤلائی، ان سب کے یا ان کے، مجھے ان کے نام بتاؤ، ان کنتم، اگر تم ہو، کنتم تم ہو، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا، قالا کی جمع ہے قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، سبحان پاک ہے، کا تو، یہ ہم نے سبحانک اللہ ثنا کے اندر بالکل آغاز میں پڑھا تھا، سبحانک پاک ہے تو، قالو سبحانک، انہوں نے عرض کیا، پاک ہے تو، لا علم لنا، لا نہیں، یہ علم مصدر ہے، اس کا اشارہ ایسے ہوگا علم، عالمہ سے ہے، عالمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے پاس،
الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. ما جو، علمتا، یہ علم اس کی پہلی چابی ہے. علم، علمو، علمتا، تو نے سکھایا. اور نہ ہمیں، علمتا، نہ آپ نے سکھایا ہمیں. اور یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نہ ہے اس کے بھی دو ترجمہ کیے جاتے ہیں. یہ دو معنی ہیں، ایک ہے ہمیں اور ایک ہے ہمارا. جیسے ربنا، ہمارا رب، اور علمتنا، تو نے سکھایا ہمیں. تو یہ جو ہمیں کا ترجمہ ہے یہ تب کیا جاتا ہے جب یہ فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے. جیسے علمتنا، خلقنا، اس نے پیدا کیا ہمیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ فعل کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کا معنی ہوگا ہمیں. اور اگر اسم اور حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے. الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت، بے شک تو ہی. انک انت، بے شک تو ہی. العلیم الحکیم، خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم. قال سے مراد اللہ رب العالمین نے، انہوں نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم. یہ انباء سے واحد ہو جائے گا امر. انبئ امر ہے اور واحد ہے انبئ، اور ہم انہیں. قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم، انہیں بتاؤ. انہیں یعنی فرشتوں کو بتاؤ. باسمائی، اسم کی جمع اسماء ہے، اور ہم ان کے، یعنی تم ان کو بتاؤ ان کے نام. جو کچھ پیش کیا تھا ان کے نام بتاؤ. فلما، پھر جب. فلما، پھر جب. انبأہم، انبأ، اس نے بتائے. انبأ سے ہے انبئونی، جیسے آپ نے دیکھا انبئونی، پھر انبئہم، پھر انبأہم. ٹھیک ہے، ایک امر کا صیغہ ہے، واحد ہے، اور ایک جمع ہے، اور ایک واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہلی چابی ہے جو ابھی استعمال ہو رہا ہے. انبأ، انبأہم، اس نے بتائے. تو یہاں انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے، تو انہوں نے بتائے باسمائہم، ان کے نام. یعنی آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے، یعنی وہ جو چیزیں پیش کی گئی تھیں. انبأہم، انہوں نے بتائے، اور یہاں انہوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ہم سے مراد فرشتے ہیں. آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتائے ان چیزوں کے نام. قال، فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا. کا معنی کیا ہے، اور لم کا معنی ہے نہیں. لم کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں. یہ جو اقول ہے یہ اصل میں تھا اقولو. اقولو، قال یقولو، اور یقولون، تقولو، تقولون، اقولو ہوتا ہے اصل میں. اور یہ ہم انشاءاللہ آگے ایک سبق میں جا کے پڑھیں گے کہ لم کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو پہلا کام جو اس کا آخری حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. اقولو میں اگر آپ دیکھیں تو جو آخری حرف لام ہے اس پر پیش ہے، تو یہ لم کی وجہ سے یہ ساکن ہو جائے گا، اور اس سے پہلے واو بھی ساکن ہے، تو اس واو کو یہاں سے ختم کر دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا اقل. جیسے آپ سورۃ الاخلاص میں پڑھتے ہیں، اور تقریباً نمازوں کے اندر اکثر ہم اسی سورت کا پڑھتے ہیں، لم یلد. ٹھیک ہے، یہ اصل میں یلدو ہوتا ہے، ولدہ سے یلدو، لیکن لم کی وجہ سے یلدو کا دال جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. اسی طرح سے الم اقل میں لم کی وجہ سے کہ یہ اقولو اقل بن جاتا ہے. ایک تو اس کا ترجمہ جو ہے فعل مضارع سے ماضی میں کر دیا جاتا ہے. لم ڈیڈ ناٹ ہے. لم کیا ہے؟ ڈیڈ ناٹ ہے. یعنی ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو پاسٹ میں ترجمہ کرنا ہے. تو الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، انی اعلم، انی اعلم، کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب پوشیدہ چیزیں، پوشیدہ باتیں، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی. انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی. واعلم، اور میں جانتا ہوں، اعلم علیم یعلم سے ہی ہو جائے گا اعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، ما کا معنی ہے جو، اور
تبدون تم ظاہر کرتے ہو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، یہ فعل مضارع ہے، اور تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے تھے، کنتم تھے، تکتمون تکتمون یہ بھی جمع کے لیے ہے، تکتمو تکتمون، کتم اس کی پہلی چابی ہے، کتم یکتمو سے، پھر تکتمو اور تکتمون جو تم چھپاتے تھے، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے تھے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے تھے۔ تو یہ تھا ان آیات کا لفظی اور فقری ترجمہ۔ اب ہم محاورہ ترجمہ، اور اس سے پہلے ہم پریکٹس کرتے ہیں، پہلے ہم عربی الفاظ کو لفظی پڑھیں گے اور پھر پوری مکمل آیت کو پڑھیں گے۔ تو اس میں کوشش کیجئے گا کہ جب طلبہ ان آیات کو پڑھیں اور ان کی مخارج کا بالخصوص اور قوانین کا خصوصی خیال رکھے گا تاکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے پڑھ سکیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اس اللہ نے
آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب انہوں نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، بے شک میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب آئیے ان آیات کا مختصراً مفہوم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم دیا۔ ہر ایک چیز کا نام، اس کی حقیقت اور اس کی خاصیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا۔ پھر تمام چیزوں کے نفع اور نقصان کی تعلیم بھی دی، اور اس کے بعد فرشتوں کو اس کی حکمت سے آگاہ کرنے کے لیے ان سے سوال کیا کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہے تو مجھے ذرا ان چیزوں کے نام بتائیے۔ لیکن فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتائے، اور آخرکار فرشتوں نے اقرار کیا کہ وہ تو بس وہی جانتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں جانتے۔ بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں، وہ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی اور انہیں علم سے نوازا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا تعارف بھی ان کے بہترین وصف یعنی وہ علم کے ذریعے سے کرایا، اور علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ فرشتوں سے کے سامنے جب پیش کیا تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ واضح فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی طور پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، جو کہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عزت بخشی ہے، یعنی بطور آدم، بطور انسان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت بخشی ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں سیکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر سیکھنے کی جو ہمارے پاس صلاحیت ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص ہم زیادہ تر رٹا لگا کر اور کسی بھی چیز کی حقیقت کو جانے بغیر بس صرف اس کو سطحی طور پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اس کو بھرپور استعمال کیجئے، اور چیزوں کی حقیقت کو جاننا اور اس کی تہ میں جا کر اس علم کو حاصل کرنے کے ضروری ہمیں اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسا علم سیکھنا چاہیے، اور اسے قرآن و حدیث اور دیگر مفید علوم سیکھنے کے لیے استعمال کریں جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے۔ لیکن یاد رہیے کہ ہمارا علم بہت محدود علم ہے، اس کے باوجود ہمارا علم بہت ہی محدود ہے، اور ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے جو چھپی ہے جو حکمت ہوتی ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ وہ اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہے ہم اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جیسے زلزلے ہیں، موت ہے، بیماری ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو ہم نہیں جانتے، اور وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی جو مثال ہے وہ ہم اپنے سامنے رکھیں، جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو ہمیں سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ آیات کی مناسبت سے، یہ مفہوم کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما، اور اپنی حمد و تسبیح بیان کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، اور مجھے زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے والا اور امن و سلامتی کا ذریعہ بننے والا مجھے بنا دے، اور پلاننگ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح کروں گا، خوب حمد کروں گا، اور میں اچھائیوں اور امن اور سلامتی کو پھیلانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ میں کوشش کروں گا، بالخصوص آپ بچے سے اس کے اوپر توجہ دیں خصوصی، کہ آپ نے اپنے ارد گرد امن کو اور سلامتی کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے، اور انسانوں کی خدمت کروں گا، چاہے وہ مسلم ہوں یا
غیر مسلم ہوں اور میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو اسے سیکھنے کے لیے میں ہمیشہ تیار رہوں گا انشاءاللہ. یہ ضرور آپ اپنے پلان میں رکھ لیجئے گا. یہ تھا سبق کا پہلا حصہ. اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصہ گرامر کی طرف چلیں گے. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم کمزور حروف والے مزید فی افعال کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم واللہ سیکھیں گے. یعنی واللہ یہ وہ فعل ہے کہ جس کے اندر کمزور حرف ہے. اب ہم اس کو سیکھیں گے اور قرآن مجید کے اندر جو مزید فی کے اندر جو ہم نے کمزور افعال پڑھنے ہیں ابھی انشاءاللہ آج کے سبق سے, تو وہ تقریباً 4500 بار استعمال ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے مزید فی کے صحت مند افعال استعمال ہوتے ہیں اسی طرح سے مزید فی کے کمزور افعال بھی قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ بار استعمال ہوئے ہیں. تو آئیے سب سے پہلا ہم اس میں سے فعل واللہ کو لیتے ہیں جس میں کمزور حرف موجود ہے اور آخر میں یا کمزور حرف ہے. تو اب آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. واللہ, تو واللہ کا معنی ہے اس نے پھیرا. واللہ اس نے پھیرا. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں, اسے مکمل ٹیبل بناتے ہیں. پہلے فعل ماضی سے آغاز کرتے ہیں. واللہ, ولو, اور اس میں پیٹرن وہی ہے, یاد رکھیے گا جو آپ نے ہدو پڑھا تھا, بالکل وہی طریقہ کار ہے اس کا. جیسے ہدا سے ہدو نہیں تھا بلکہ ہدو تھا, اور اسی طریقے سے جب اسے فعل مضارع ہم نے بنایا تھا یہدی تھا, تو اس کا بھی ویسے یولی, جس کے آخر میں یا مدہ, آخر میں یا ساکن, اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زے رہتی ہے. واللہ, ولو, ولیت, ولیتم, ولیتو, ولینا, ولت. واللہ, ولو, ولیت, ولیتم, ولیتو, ولینا, ولت. واللہ, ولو, ولیت, ولیتم, ولیتو, ولینا, ولت. واللہ اس نے پھیرا, ولو ان سب نے پھیرا, ولیتا آپ نے پھیرا, ولیتم آپ سب نے پھیرا, ولیتو میں نے پھیرا, ولینا ہم سب نے پھیرا, ولت اس عورت نے پھیرا. واللہ اس نے پھیرا, ولو ان سب نے پھیرا, ولیتا آپ نے پھیرا, ولیتم آپ سب نے پھیرا, ولیتو میں نے پھیرا, ولینا ہم سب نے پھیرا, ولت اس عورت نے پھیرا. واللہ, ولو, ولیتا, ولیتم, ولیتو, ولینا, ولت. اب واللہ سے فعل مضارع یولی. پہلی بات آپ نے وہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جن افعال کے اندر فعل ماضی کی پہلی چابی میں 4 حروف ہوں گے تو ان کا جب ہم فعل مضارع بنائیں گے تو پہلے حرف پر یعنی مضارع کی علامت کے پر پیش آ جائے گا. اور دوسری بات, کیونکہ اس کا وہی پیٹرن ہے جیسے ہدا سے ہم نے یہدی بنایا تھا, تو یہاں پر بھی واللہ سے یولی فعل مضارع ہو جائے گا. یولی, یولون, تولی, تولون, اولی, نولی, تولی, یولی, یولون, تولی, تولون, اولی, نولی, تولی, یولی, یولون, تولی, تولون, اولی, نولی, تولی. ترجمہ کرتے ہیں. یولی وہ پھیرتا ہے, یولون وہ سب پھیرتے ہیں, تولی آپ پھیرتے ہیں, تولون آپ سب پھیرتے ہیں, اولی میں پھیرتا ہوں, نولی ہم سب پھیرتے ہیں, تولی وہ عورت پھیرتی ہے. یولی وہ پھیرتا ہے, یولون وہ سب پھیرتے ہیں, تولی آپ پھیرتے ہیں, تولون آپ سب پھیرتے ہیں, اولی میں پھیرتا ہوں, نولی ہم سب پھیرتے ہیں, تولی وہ عورت پھیرتی ہے. یولی, یولون, تولی, تولون, اولی, نولی, تولی. اب اس سے فعل امر بنائیں گے. تو فعل امر میں وہی بات ہے کہ جیسے کمزور حروف ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ فعل امر کے اندر چلے جاتے ہیں, تو یہاں پر بھی جو کمزور حروف ہیں وہ چلے جائیں گے. تو لام جو ہے وہ اسی حالت میں رہ جائے گا, ولی.
تو جو آخر میں کمزور حرف ہے وہ چلا جائے گا، تو باقی ہم اسے بناتے ہیں ٹیبل. ولی ولو، لا تولی لا تولو، مولن مولن عنہ اور تولیہ. ولی ولو، لا تولی لا تولو، مولن مولن عنہ اور تولیہ. ولی پھیر، ولو آپ سب پھیریں، لا تولی مت پھیر، لا تولو آپ سب مت پھیریں، مولن پھیرنے والا، مولن عنہ جس سے پھیرا گیا، اور تولیہ پھیرنا. ولی ولو، لا تولی لا تولو، مولن مولن عنہ تولیہ. اب ہم اسے مکمل جو ٹیبل بنایا ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ولا ولو، ولیت ولیتم، ولیت ولینا، ولت. یولی یولونا، تولی تولونا، اولی نولی تولی. ولی ولو، لا تولی لا تولو، مولن مولن عنہ تولیہ. جزاکم اللہ الخیر. اب ہم اسی طریقے سے واللہ کے پیٹرن پہ آنے والے مزید کچھ الفاظ جیسے واللہ ہے اور نجا وفا، ان کی چابیاں دہراتے ہیں. سب سے پہلے واللہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کی چابیاں دہراتے ہیں. واللہ یولی ولی، لا تولی، مولن مولن عنہ اور تولیہ. اسی طریقے سے دوسرا ہے نجا، تو نجا ینجی نجی، لا تنجی، منجن منجن تنجیہ. اور آخر میں تیسرا ہے وفا، وفا یوفی وفی، لا توفی، موفن موفن توفیہ. جزاکم اللہ الخیر. اب ہم آج کے سبق کی مشق کو ایک دفعہ دیکھیں گے. آج کے سبق میں مشق میں جو پہلی چیز تفہیم کے لیے ہے کہ درج ذیل میں درست پر درست جواب پر درست ٹک کا نشان لگائیے کہ بنی نوع انسان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام، تو درست جواب کا انتخاب کیجیے. اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف ان کے بہترین وصف سے کروایا گیا، حسن و جمال، علم یا طاقتور. جو بہترین وصف جو آپ نے پڑھ لیا ہے آپ اس کا انتخاب کیجیے، اس پہ ٹک کا نشان لگائیے. اور انبئونی کا جو ترجمہ ہے مجھے بتاؤ میں تمہیں بتاؤں گا، اس نے مجھے بتایا، جو درست جواب ہے اس پہ ٹک کا نشان لگائیے. دیے گئے خالی خانوں میں قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو ان کا درست ترجمہ لکھیے گا. اسی طرح سے آگے ہے درزل میں واللہ کی طرح نجا، اس نے نجات دی، اس نے نجات دی کا مکمل ٹیبل فعل ماضی نجا اور تنجیہ دونوں فعل ماضی کی پہلی چابی اور مصدر موجود ہیں. اس سے فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، فاعل مفعول مکمل ٹیبل بنائیے. آخر میں ہے کہ مختصر جوابات تحریر کیجئے سوالوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کا علم دیا گیا. علم کے بارے میں سوال پر فرشتوں نے اللہ کو کیا جواب دیا جو کہ ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں. اور ما تبدون کا معنی جو آپ نے پڑھا ہے وہ تحریر کیجیے گا. جزاکم اللہ الخیر. تم میں سے بہترین وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ نے اس بہترین سلسلے میں مجھے اور آپ کو شامل کیا ہے. سب سے پہلے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور یہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.